اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز پہنچ رہی کیا ہماری آپ لوگ تک؟ آج تو بہت سے لوگ آن لائن ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز پہنچ رہی ہے یعنی؟ چلیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزا کی تعزیت اور تسلیت اور آنے والے اربعین کے لیے دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین اور تمام عاشقان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اربعین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات یقیناً ان حضرات کے لیے دعا کریں جو واقعاً سامان سفر باندھے ہوئے بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کیسے اسباب فراہم ہوں اور ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر بارگاہ عشق میں ہم اپنا حضور اور اپنی حاضری دیں، لیکن بہت سی مشکلات، کسی کی ویزے کی مشکلات ہے، کسی کی فلائٹ نہیں مل رہی ہے، سارے مشکلات ہیں۔ بہرحال آپ حضرات ضرور ان حضرات کے لیے دعا کریں اور ہم آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ پروردگار آپ سب کو جلد سے جلد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ خاص کر اربعین کے زائرین کے لیے ہماری دعا ہے پروردگار ان کو ساتھ خیریت کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پہنچائے اور اس کے بعد اپنے وطن عزیز میں خیریت کے ساتھ واپس پلٹائے۔ قبل اس کے کہ درس شروع کریں، ایک دو باتیں ضروری ہیں بتانا۔ سب سے پہلے یہ کہ جتنے درس کا امتحان ہو چکا ہے، یعنی 3 چیپٹر کا جو ایگزام ہو چکا ہے، اب جب دوبارہ فائنل ایگزام ہوگا تو ان چیپٹر سے سوالات نہیں آئیں گے، یعنی فورتھ چیپٹر سے سوالات آئیں گے۔ جو ایگزام ہوگا 4 چیپٹر سے آئیں گے، 3 چیپٹر تک کے ایگزام ہو گئے ہیں، 4 چیپٹر سے ایگزام آئیں گے۔ لیکن میرا سبجیکٹ جو ہے اس میں تیسرا چیپٹر بھی شامل ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ جو ہم نے جمعے کو درس دیا تھا، جب میرا وہ تھا وقت تھا اور میں اپنے نوبت پہ جو درس دیا تھا جمعے کو، اس میں میں نے جو بحث شروع کی تھی، ٹھیک ہے، اس بحث کا تعلق چونکہ آج چوتھے چیپٹر میں سے بھی رہے گا، لہذا اس کو بھی آپ کو کم سے کم علم غیب کی بحث کو جو میں نے شروع کیا تھا تیسرے چیپٹر میں، اس کو ضرور دیکھنا۔ اس کو آج ہم اس کو بھی تھوڑا سا اشارتاً عرض کر دیں گے۔ اگر آپ نہیں بھی دیکھنا چاہیں گے تیسرا چیپٹر تو چوتھے چیپٹر سے ہی اگر ہماری تیاری کریے گا تب بھی قابل حل ہے۔ میں نے صرف ایک احتیاطاً سے ذکر کر دیا کہ شاید کوئی سوال ادھر سے آ جائے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اسی العزم کی جانب سے، جو ادارہ ہے جہاں سے کلاسز ہو رہے ہیں، اسی ادارے کی جانب سے عزم اربعین کوئز، انٹرنیشنل کوئز کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ روز پوسٹ ڈالی جا رہی ہیں، جو لوگ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات، جو نہیں جانتے ان کی خدمت میں عرض ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ دوسروں تک بھی پیغام پہنچائیں کہ روز ایک پوسٹ ڈالی جا رہی ہے۔ تقریباً اس کا سلسلہ مجھے لگتا ہے 27 ستمبر سے شروع ہوا یا 28 ستمبر سے شروع ہوا ہے، اور یہ تقریباً کتنی اگست تک کی سلسلہ جاری رہے گا؟ اگست سے شروع ہوا، 28 اگست سے، اور یہ ستمبر کی کچھ تاریخ تک سلسلہ بہرحال جاری رہے گا۔ بہرحال جو لوگ جانتے ہیں ان سے پتہ کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ لوگ شرکت کریں۔ اچھی کوئز، روز پوسٹ ڈالی جاتی ہے ایک عدد، اور مفید پوسٹ ہوتی ہے، اس کو محفوظ کریں اور اسی میں سے سوالات انشاءاللہ 2 اکتوبر کو ایگزام اس کا ہوگا۔ تیسرا اور آخری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والا جمعہ جو ہوگا یہاں پر شب اربعین ہوگی ایران اور عراق دونوں میں، تو اس عنوان سے جو ہے تعطیل رہے گی، چھٹی رہے گی کلاس کی، اور اس کے بعد جب اگلا کلاس ہوگا اس کا اعلان گروپ پہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ بہت معذرت، 2 منٹ آپ حضرات کے یہ جو ہے اضافی لیے گئے ہیں اعلان وغیرہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس کو شروع کرتے ہیں۔ اور ہمارا درس اور ہماری بحث شبہات کے سلسلے میں، ٹاپک آپ سب جانتے ہیں، اور اعتراض میں نے پچھلے جلسے میں جب میں نے لیا تھا درس، دیکھیے اور لوگ بھی آن ہو گئے ہیں، پچھلے اس میں نے جو بات اور بحث شروع کی تھی وہ ایک اعتراض ہے، وہابیوں کا کہہ لیجئے یا اہل سنت کا کہہ لیجئے، جو بہرحال تعصبی قسم کے افراد ہیں،
فرقہ اسلامی میں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ شیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ائمہ معصومین علم غیب کے مالک ہوتے ہیں، علم غیب کے حامل ہوتے ہیں، ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے، یعنی وہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں اور انہیں ہر چیز کا جب علم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کو بھی اس بات کا علم رہا ہوگا علم غیب کے ذریعے سے کہ انہیں کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو جب ان کے پاس علم غیب تھا اور ان علم غیب کے ذریعے سے انہیں علم ہو گیا تھا کہ وہاں پر شہادت واقع ہوگی، تو جاننے کے بعد، علم کے بعد کیوں امام وہاں پر تشریف لے گئے؟ اس لیے جان بوجھ کر خطرے کی جگہ پر اپنے کو رکھنا یہ ہلاکت ہے، شہادت نہیں ہے، یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو میں نے بحث یہ شروع کی تھی، اعتراض کا جواب نہیں دیا تھا، میں نے علم غیب کی بات شروع کی تھی۔ علم غیب کہتے کسے ہیں؟ یعنی پوشیدہ باتوں کا علم، علم غیب، غیب یعنی پوشیدہ، پوشیدہ باتوں کا علم۔ تو اس سلسلے میں نے دو نظریے بتائے تھے، اہل سنت کا بھی نظریہ اور شیعوں کا نظریہ کیا ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف علم غیب مخصوص ہے ذات الہی سے، اس کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کی دلیل کیا پیش کی انہوں نے؟ اس کی دلیل انہوں نے پیش کی تھی سورہ انعام آیت نمبر 59 کی دلیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کی چابی ہے، اس کے پاس غیب کا علم ہے، لا یعلمها الا ہوا، کوئی نہیں جانتا ہے سوائے پروردگار عالم کے، یعنی غیب کی باتوں کو سوائے پروردگار عالم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ وہ اپنے دعوے کے طور پر دلیل لاتے ہیں کہ سوائے خدا کے کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ اچھا، اور ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اور ہمارا عقیدہ بھی قرآن کی روشنی میں ہے، روایات کی روشنی میں احادیث معصومین کی روشنی میں، کہ خدا کے علاوہ بھی خاصان خدا کو، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، اور ہمارے نظریے کی اور ہمارے عقیدے کی اپنی دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ سورہ جن آیت نمبر 26، نوٹ کر لیں، اس میں سے سوالات ضرور آئیں گے۔ سورہ جن آیت نمبر 26 کیا فرماتا ہے پروردگار عالم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا علم، عالم الغیب، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے عالم الغیب فلا یظہر احدا، غیب کا علم کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا ہے، غیب کی خبر کسی کو نہیں ہوتی ہے، الا من ارتضی من رسول، سوائے کس کے؟ سوائے اس کے کہ پروردگار جس کو اس غیب کے علم کے لیے چن لے۔ ٹھیک ہے، عالم الغیب فلا یظہر احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ خدا بند عالم جسے منتخب کر دے علم غیب کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی مراد کون سے منتخب کرتا؟ یعنی رسول، منتخب کردہ یعنی امام۔ جب اس کی تفسیر شیعہ حضرات نے کی تو اس کی تفسیر اس طرح سے کی گئی۔ اچھا چلے، ان کی بات کے مطابق، اہل سنت کی بات کے مطابق ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، غیب کا علم ائمہ کو چلیے نہیں ہوتا ہے، لیکن رسول کو تو بہرحال ہوتا ہے، جو اس میں صاف صاف اس میں کہہ رہے ہیں من ارتضی من رسول، اللہ جن کو چن لے اپنے رسولوں میں سے ان کو ہوتا ہے۔ وہ تو رسولوں کے پاس بھی علم غیب کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ علم غیب مخصوص ہے ذات پروردگار عالم سے۔ البتہ ایسا نہیں، قرآن کی دوسری آیت، اور میں نے پچھلے جلسے میں بھی عرض کیا تھا کہ کبھی قرآن کی کسی ایک آیت سے نتیجہ نہیں نکالا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک آیت دکھ رہی ہو تو ہم فوراً جو ہے کوئی عقیدہ یا کوئی حکم نہیں لگا دیتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہیں دوسری آیت قرآن کی اس آیت کی کاٹ تو نہیں کر رہی ہے، ٹکرا تو نہیں رہی، ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے،
اگر دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر ہم حدیث معصومین کی طرف رجوع کرتے ہیں. معصومین کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ خیر میں بہت ڈیپلی نہیں جانا چاہتا ہوں اور بہت بور بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اور سخت نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو بس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا دونوں کا نظریہ، اور جس میں سے ایک جملے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کے علاوہ بھی ائمہ اور رسول کو علم غیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں مگر فرق ہے خدا کے علم غیب میں اور غیر خدا جن کو اللہ علم غیب دیتا ہے. مثال کے طور پر رسول ہیں، انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، ان کے پاس جو علم غیب ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ 2-3 فرق میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلا فرق ہوتا ہے کہ علم غیب جو خدا کے پاس ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، اس کا ذاتی علم ہوتا ہے. کیا مطلب ذاتی علم ہوتا ہے؟ ذاتی علم ہوتا ہے کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ہم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے میں نمکینی زیادہ ہے، کھانے میں نمکینی زیادہ ہو گئی ہے. ہم نے کہا کھانا نمکین ہے. سامنے والے نے کہا کہ نمکین کیوں ہے؟ میں نے کہا نمک کی وجہ سے. اب اگر وہ سوال کرے کہ نمک نمکین کیوں ہے، نمک نمکین کیوں ہے، تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا کہ نمک نمکین کیوں ہے. کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کیوں؟ نمک ایسی چیز ہے کہ اس کی ذات میں نمکینی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی نمکینی، جو نمک کی نمکینی ہے وہ کسی سے لی نہیں گئی ہے، خود اس کی ذات میں نمک کا ہونا اس کی ذات میں شامل ہے. یعنی اس کی ریئلٹی ہی نمک ہے. اس کے لیے یہ نہیں سوال کیا جا سکتا ہے کہ نمک نمکین کیوں ہے. ٹھیک ہے، یہ وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے کیوں ہے جب کسی اور چیز سے کسب کی گئی ہو، جب کسی اور چیز سے لی گئی ہو. یعنی نمکینی اس کی جو نمک کی ہے کسی سے لی نہیں گئی ہے، خود اس کی ذات میں نمکینی شامل ہے. تو اسی طریقے سے علم غیب پروردگار کی ذات میں ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ علم غیب خدا کا کہاں سے آیا. ٹھیک ہے، خدا کے پاس علم غیب ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کرے خدا کے پاس علم غیب ہے، آپ کہیں گے ہاں. اب آپ سے پھر وہ سوال یہ خدا کا علم غیب کہاں سے آیا، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں فلاں جگہ سے آیا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ چونکہ اس کی ذات کا یہ ماننا ہے اور اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہونا چاہیے. اس کی ذات کا تقاضا، جس طرح نمک کی ذات کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر نمکینی ہونا چاہیے اور اس کے لیے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی نمکینی کہاں سے آئی، اسی طریقے سے پروردگار کی ذات میں ہے. ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے علم غیب ہونا چاہیے، اس کے لیے سوال نہیں کر سکتے. لیکن اپنی مثال کے ذریعے سے، جیسے کھانے میں جب نمک ہو جاتا ہے زیادہ تو کھانا کیوں زیادہ نمکین، کیوں نمک زیادہ ہو گیا اس لیے نمکین ہے. کھانا نمکین زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں نمک زیادہ ہو گیا. کیا مطلب؟ کھانے کی ذات میں نمکینی نہیں ہے، اس لیے سوال ہو رہا ہے، جواب دے رہے ہیں کہ ہاں جو ہے نمک زیادہ ہو گیا. یعنی کھانے کی شان یہ نہیں ہے، کھانے کی شانیت نہیں ہے کہ اس کے اندر نمک کوٹ کوٹ کے بھرا ہو. اگر اس کے اندر نمک ہے تو اس کا مطلب کہیں سے آیا ہے، کسی کی دین ہے. یعنی نمک کو ڈالا گیا ہے، کسی چیز کی وجہ سے نمک ہو گیا اس میں، وہ ہے نمک کی وجہ سے نمکین ہو گیا کھانا. اسی طریقے سے پروردگار عالم کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہاں سے علم غیب آیا. لیکن جب دوسرے کے لیے بات کی جائے گی تو پھر اب اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، جس طرح کھانے کی ذات کا حصہ نمک نہیں ہے. یعنی کھانا اس پر منحصر نہیں ہے. کیوں نہیں منحصر ہے؟ اگر آپ نمک سے وہ کھانے سے نمک نکال دیں تب بھی وہ کھانا کہا جائے گا، اس کا اطلاق کھانے پہ ہوگا، وہ کھانا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کی ذات میں نمکینی نہیں ہے، کھانے کی ذات میں. اسی طریقے سے جب پروردگار عالم کے لیے سوال ہوگا تب تو نہیں کہا جا سکتا علم غیب کہاں سے آیا، اس کی ذات میں علم غیب ہونا چاہیے. اس کا تقاضا ہے، اس کی شانیت کا تقاضا ہے.
اس کی بزرگواری کا تقاضا ہے، اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر علم غیب ہونا چاہیے اس کی. لیکن جب دوسرے کے لیے علم غیب کی بات ہے، چاہے وہ رسول ہوں یا نبی ہوں، تب کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ان کے پاس علم غیب کہاں سے آیا، کیونکہ ان کی ذات میں علم غیب نہیں. یہی فرق ہے، خدا کے پاس علم غیب ہے جو، اور جو معصومین کے پاس علم غیب ہے. ایک لائن میں اور ایک جملے میں اگر ہم کہیں کیا فرق ہے خدا اور معصومین کے علم غیب میں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کا علم غیب ذاتی ہے اور معصومین کا علم غیب ذاتی نہیں ہے. ایک فرق. دوسرا فرق، خدا کا علم اور معصومین کا علم غیب، یعنی خدا کا علم غیب اور معصومین کا علم غیب میں دوسرا فرق یہ ہے کہ خدا کا علم غیب مانند کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. کھلی ہوئی بک جیسے ہوتا ہے جو سب کچھ سامنے ہے، کھلی ہوئی بک جیسے ہمارے پاس کتاب سامنے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کیا ہے اس میں لکھا ہوا، اسی طریقے سے. لیکن جو معصومین کے پاس علم غیب ہوتا ہے وہ بند کتاب کی طرح ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب وہ چاہیں دیکھنا تو کتاب کو کھولیں گے، لیکن اس والے علم، خدا والے علم میں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں کتاب کو، اس کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے. لیکن معصومین کو اگر چاہیے کہ علم کی باتوں کا پتہ لگائیں تو انہیں کتاب کھولنا ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا صاف صاف کہ جو ان کے پاس علم ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے اور خدا کی اجازت ہوتی ہے تو اس علم سے استفادہ کرتے ہیں اور اس علم سے باخبر ہوتے ہیں. یہ دو فرق میں نے آپ سے کے سامنے عرض کیا. تو جب یہ واضح ہو گیا کہ علم غیب خدا کا کیسا ہوتا ہے اور معصومین کا علم غیب کیسا ہوتا ہے، تو اب ہم آتے ہیں اپنے اس اعتراض پہ جو اعتراض کیا گیا کہ جب علم غیب ہوتا ہے تو کیوں چلے گئے ہلاکت کے لیے. ان کو جب علم ہو گیا ہوگا کہ ہمیں شہید کیا تو کیوں گئے؟ یہ شہادت تو نہیں، یہ ہلاکت ہے اور یہ گناہ ہے. تو میں آپ کے سامنے پہلے عرض کروں کہ سب سے پہلے کہ جو علم غیب کے ذریعے، یعنی جو خبریں علم غیب کے ذریعے سے معصومین کو ملتی ہیں، بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پہ غور کیجئے گا. اگر اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھ لیا تو اس اعتراض کو آپ سمجھ لیں گے کہ کیوں امام حسین پھر چلے گئے. یا اور بہت سے معصومین علم غیب تھا، ان کو معلوم ہے انگور میں زہر ہے، انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کریں گے تو زندان میں ڈال دیے جائیں گے. علم غیب کے ذریعے سے ان کو علم ہے، خبر ہے، لیکن پھر بھی وہ انگور کو کھا لیتے ہیں. امام علی کو پتہ ہے کہ ابن ملجم ہمارا سر فلاں تاریخ کو قلم کرے گا، سب روایتیں موجود ہیں. ایک دن پہلے ذکر کر رہے ہیں اپنی شہادت کا اور اس کے بعد مسجد بھی جا رہے ہیں. ہے نا ساری چیزیں آپ باخبر ہیں، مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں آپ سب. تو اگر یہ پوائنٹ جو ہم بتانے جا رہے ہیں اگر آپ نے اس کو سمجھا تو گویا آپ سمجھ جائیں گے کہ انشاءاللہ کیوں ایسا ہوا کہ امام حسین جاننے کے بعد چلے گئے. سب سے پہلی بات کہ علم غیب جو معصومین کے پاس ہوتا ہے اور غیب کے ذریعے سے، یعنی علم غیب کے ذریعے سے انہیں خبر ملتی ہے، وہ چیزیں، وہ خبریں اور اس سے حاصل کی گئی خبروں پر معصومین پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. ضروری نہیں بلکہ ان پر عمل نہیں کریں گے اکثر مورد میں. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر غیب کے ذریعے سے معصوم کو اس بات کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے، غیب کے ذریعے سے کہ اگر ہم باہر نکلیں گے تو باہر جو ہے ظالم کھڑا ہوا ہے ایک چھری لیے ہوئے جو ہمیں قتل کر دے گا. ٹھیک ہے، غیب کے ذریعے سے اسے پتہ چلا، اس نے غیب کی کتاب کھولی. میں نے کیا کہا کہ علم غیب معصومین کے پاس بند کتاب کی طرح ہوتا ہے. اس نے چاہا کہ ہم پتہ کریں کہ بھائی سچویشن کیا ہے باہر کی، اس نے کھولا، پتہ چلا ہاں باہر جو ہے ایک ظالم اور ایک قاتل کھڑا ہوا جو ہمیں قتل کرے گا. تو اب اس صورت میں اگر چلے گئے معصوم، یا ہم چلے گئے مثال کے طور پر، فرض کر لیں ہمیں ہو جائے علم غیب، نعوذ باللہ، اور ہم چلے جائیں اس علم غیب کے بعد بھی ہم نکل جائیں اور ہمیں قتل کر دیا جائے، تو اس سے کیا کہے گی دنیا؟
دنیا یہی کہے گی جب ان کو علم تھا تو ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا غیب، غیب کے ذریعے سے جب پتہ چل گیا تھا. کہا نہیں، ایسا نہیں. یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں اس درس میں کہ غیب کے ذریعے سے جو معصومین کا علم ہوتا ہے وہ تکلیف آور نہیں ہوتا ہے، یعنی ان پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، اسے اس پر جو ہے اسے عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ جو عادی طریقے سے یعنی نیچرل طریقے سے جو ہمیں علم ہے اس پر عمل کرنا ہے. ہمیں علم غیب کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں قتل کیا جائے گا، لیکن ظاہری صورت میں کچھ نہیں لگ رہا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، کوئی ظاہری صورت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو جب علم غیب، تو دیکھیے علم غیب امام حسین کو تھا، اور علم غیب نہ بھی ہو امام حسین کو، ان کے نانا نے اتنی بار بتا دیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. ظاہر سی بات ہے رسول کی بات مسلم تھی. لیکن نہیں، امام کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر عمل کرے، صرف غیب کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا ہے، غیب کے ذریعے سے جو خبر ملی ہوئی ہے. لہذا اسے ظاہری زندگی جیسے سب کی زندگی ہوتی ہے، اور امام حسین کو اپنی ظاہری زندگی میں یہ نہیں دکھ رہا تھا، ظاہری زندگی میں نہیں دکھ رہا تھا کہ ہم مثال کے طور پر نکلیں گے ہمیں جو ہے قتل کر دیا جائے گا، نہیں ظاہری زندگی میں نہیں دکھ رہا تھا. وہ تو علم غیب کے ذریعے سے خبر تھا کہ ہاں یہ ہونا ہے. ایک بات. پھر دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ مثال کے طور پر چلیے مان لیتے ہیں علم غیب کے ذریعے سے انہیں معلوم تھا، خوب، چھوڑ دیجئے علم غیب، چھوڑ دیجئے علم غیب کی باتیں ہٹیے، علم غیب کی باتوں پر ائمہ کا عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ بات یہاں سے ہو. دوسری بات یہ، ٹھیک ہے، رسول کے ذریعے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں چلیے ٹھیک ہے علم غیب پہ عمل کرنا تو نہیں ہوتا، لیکن رسول نے تو بتا دیا تھا، ان کی بات تو مان لینا چاہیے تھا، ان کی بات تو مانتے. چلیے علم غیب پہ عمل نہ کریں، لیکن رسول نے جو بتایا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، تب تو اس کے ذریعے سے جو ان کو خبر ہو گئی تھی تب نہیں جانا چاہیے تھا. یہ بالکل آپ کی بات کہا جائے گا ہاں صحیح ہے. لیکن یہاں پہ بھی ہم ایک اور بات کہیں گے. مثال کے طور پر مجھے کسی نے بتا دیا کہ آپ اگر فلاں جگہ جائیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو فلاں، اور کہنے والا بھی بہت ہی قابل اعتماد، قابل اطمینان، مورد اعتماد، قابل بھروسہ، کبھی سامنے ہمارے جھوٹ بولا ہی نہیں، تو ہمیں بھی اس کی بات کو ماننا چاہیے نا. اور ظاہر سی بات ہر عقلمند آدمی اس کی بات کو مانے گا. بھائی کوئی کہہ دے گا وہاں پہ خطرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ وہاں پہ خطرہ ہے، آپ کی جان چلی جائے گی، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہیں سے کہ اگر میں فلاں جگہ جاؤں گا تو میری جان تو چلی جائے گی، لیکن میری جان کے عوض میں بہت سے لوگوں کی جان بچ جائے گی، اور بہت سے لوگ برباد اور لٹنے سے بچ جائیں گے ولو میری جان چلی جائے. تو اس صورت میں اب کیا حکم ہے شریعت کا؟ اب اس صورت میں اب بتائیے 100 جانیں زیادہ اہم ہیں یا ایک جان زیادہ اہم ہے؟ ایک جان کی زیادہ اہمیت ہے یا 100 جان کی زیادہ اہمیت ہے؟ تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ یقیناً 100 جان کی زیادہ اہمیت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جسے خبر ہو جائے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور ہم قتل کرے جائیں گے، لیکن 100 لوگوں کی جان بچ جائے گی، اس کے باوجود وہ نہ جائے وہاں پر کہ بھیا نہیں میری جان مجھے بہت پیاری ہے، تو ایسے انسان کو جو ہے شریعت جو ہے مذمت بھی کرتی ہے اور سماج بھی، کہ یہ انسان چلا جاتا تو اتنے لوگوں کی جان بچ جاتی ولو اس کی جان چلی جاتی. تو اگر آپ دیکھیں اس زاویے سے کہ اگر امام حسین کو خبر بھی تھی کہ مثال کے طور پر ہمیں شہید کر دیا جائے گا یا ہمارے بچوں کو شہید کر دیا، تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جو انہیں ایک بڑا مقصد حاصل ہو رہا تھا، یعنی اس مقصد سے بڑی ان کی جان نہیں تھی. جو جانیں قربان کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں، ان کے مقصد سے بڑھ کر کے جانیں نہیں تھیں. لہذا کہا کہ نہیں، مقصد اور ہدف جب عظیم ہوتا ہے تو پھر جان کہیں پہ دینا ہلاکت نہیں ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے جب مقصد عظیم ہوتا ہے. کیونکہ مقصد کیا ہے؟ دین بچ جائے، دین اسلام بچ جائے. دین سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ پوری انسانیت بچ جائے. بتائیے، جب اہم مقصد ہو، مقصد بہت عظیم ہو، تو پھر
1 2 72 100 کی جانوں کا کوئی مقصد نہیں، دین سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اسی لیے جب وہ نکلے ہیں تو آپ سب سنتے ہیں انی لم اخرج شرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما، کہ میں فتنہ و فساد کے لیے تھوڑی نہ نکلا ہوں، میں اصلاح امت کے لیے اپنے نانا کے دین کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور ظاہر ہے حسین کو معلوم ہے، امام حسین کو معلوم ہے کہ ہماری اصلاح سے ہی دین بچ سکتا ہے ولو ہماری جان چلی جائے۔ تو اس زاویے سے اگر آپ نگاہ کریں، اور چوتھی اور آخری بات، تیسری اور چوتھی آخری بات، بلکہ تیسری 2 باتیں ہم نے عرض کی یہاں پہ، تیسری بات یہ کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کیوں چلے گئے، کیوں نہ جاتے، کیوں نہ جاتے، کیوں؟ پروردگار عالم کے فیصلے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فیصلے پروردگار عالم کے 2 طرح کے ہوتے ہیں جو لوح محفوظ پہ لکھتا ہے۔ ایک حتمی فیصلے ہوتے ہیں، حتمی یعنی ضروری فیصلے، حتمی اور ضروری فیصلے ایسے فیصلے کہ جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جن کو بدلا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے غیر حتمی فیصلہ، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کے لیے موت کو لکھ دیا گیا ہے، حتمی نہیں لیکن لکھا گیا ہے موت، ٹھیک ہے؟ موت آئے گی اس کو، لیکن اس کو حتمی موت کی لسٹ میں نہیں لکھا گیا ہے، حتمی فیصلوں کی لسٹ میں نہیں لکھا گیا، اس کو موت آ جائے گی فلاں تاریخ کو، لکھا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، حتمی نہیں ہے۔ حتمی نہیں مطلب کوئی چیز ایسی اگر آ جائے تو اس کی موت ٹل سکتی ہے، کوئی اسباب ایسے آ جائیں تو موت ٹل سکتی ہے۔ اس کی موت مثال کے طور پر لکھی تھی کہ 20 صفر کو اس کی موت ہوگی، غیر حتمی فیصلے میں اس نے 19 کو صدقہ دے دیا اور اس کی موت اس کی جو ہے زندگی بڑھا دی گئی۔ تو حتمی فیصلے میں چینجنگ ممکن نہیں ہے، غیر حتمی اور غیر ضروری جو وہ فیصلے ہوتے ہیں اس میں جو شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، آپ کہتے کیوں چلے گئے جب ان کو معلوم تھا؟ دیکھیے جب فیصلے حتمی ہوتے ہیں خدا کے تو اس میں مداخلت نہیں کی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مثال کے طور پر صدقہ یا کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ لا 2 رکعت نماز پڑھ لیں تمہاری موت ٹل جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حتمی فیصلوں میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق مداخلت نہیں کر سکتا پروردگار، لہذا امام حسین کی شہادت ایک حتمی فیصلہ تھا، ٹھیک ہے؟ آخری بات، دوسری بات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کیوں چلے گئے؟ ان کو معلوم تھا۔ اس کا جواب، بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، کب واجب ہے؟ اس کے بہت سے شرائط ہیں، جس میں سے سب سے اہم شرط یہ ہے اس وقت واجب ہے کہ جب انسان دیکھے کہ دین خطرے میں پڑ گیا ہے، اس وقت تو ایسے تو بھی واجب ہی ہے کہ جب لگے انسان ہماری بات کا اثر ہو سکتا ہے کسی کے اوپر اور کوئی برا کام کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو منع کریں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے اگر میں کہوں گا تو وہ پڑھنے لگے گا، میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس سے کہوں کہ نماز شروع کرو، واجب ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بار ہے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو میری بات کا اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بات کا اثر نہیں ہوگا، خوب بات کا اثر ہو کہ نہ ہو، لیکن مسئلہ دین کا ہے، اثر ہو کہ نہ ہو۔ قرآن کو ایک آدمی پامال کر رہا ہے، قرآن کی ایک انسان بے حرمتی کر رہا ہے، اس پر پیر جو ہے رکھ کر کے کھڑا ہو رہا ہے، آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہے ضدی انسان ہے، آپ کو معلوم ہے ہماری بات نہیں سنے گا، آپ احتجاج کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولیں گے۔ اسی وقت اسی طرح سے امام حسین کے دور میں جب امام حسین نے قیام کیا ہے تو سچویشن اور صورتحال یہی تھی کہ دین پامال ہو رہا تھا، معلوم ہے کہ یزید نہیں سنے گا ان کی، معلوم ہے امام حسین کو یزید نہیں سنے گا، اس وقت مفتیان نہیں سنیں گے، جو بکے ہوئے ہیں مفسران نہیں سنیں گے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ دین پر آنچ آ رہی، جب دین پر آنچ آ رہی ہوتی تب یہ نہیں دیکھا جاتا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اپنی جان بھی جا رہی ہو تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، روکنا ضروری ہے۔ یہ 4 باتیں اس وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے اور
اس قربانی کو پیش کر کے جام شہادت کو نوش پیا. لہٰذا ان کی یہ قربانی علم غیب کے بعد بھی، غیب کا علم رکھنے کے بعد بھی شہادت ہے، ہلاکت نہیں ہے. یہ ایک اعتراض. اب اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو سوال کر لے، نہیں تو میں دوسرا درس شروع کروں. دوسرا اعتراض. نہیں میرا خیال سوال. دوسرا سوال میں شروع کرتا ہوں. اگلا سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ کربلا کے فاتح، ٹھیک ہے، کربلا کے فاتح امام حسین ہیں یا یزید؟ بعض لوگ یزید کہتے ہیں چونکہ وہ ظاہری فتح کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری فتح کو دیکھتے ہیں. خیر، جو لوگ کہتے ہیں امام حسین فاتح ہیں کربلا کے، ان پر اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے کربلا کے فاتح ہیں، یعنی انہوں نے جنگ کو جیتا ہے، کربلا میں جیت جس کی ہوئی ہے وہ حسین ہیں. تو یہ بتائیے، اعتراض، کہ جب فتح ہوتی ہے تو فتح کا جشن منایا جاتا ہے، نہ کہ عزاداری، نہ کہ ماتم، نہ کہ نوحہ، نہ کہ گریہ. انسان فتح کے موقع پہ جشن مناتا ہے. اگر امام حسین کی فتح ہوئی ہے تو آپ کیوں گریہ کرتے ہیں، کیوں ماتم کرتے ہیں، کیوں نوحہ کرتے ہیں؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی، میں آپ کے سامنے پہلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں اس پہ گفتگو کروں کہ جیت کس کی ہوئی ہے اور فتح کس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے اصحاب و انصار قتل کر دیے گئے اور ظاہر سی بات ہے سب کو اسیر کر لیا گیا، تو کس کی طرف سے ہو؟ یزید کی طرف. یزید فاتح ہے نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. گلا کاٹ دینا یا گلا کٹا دینا جیتنے کا معیار نہیں ہوتا ہے. جیت اور ہار کا معیار گلا کٹ جانا یا گلا کٹا دینا یا گلا کاٹ لینا شکست کا اور فتح کا معیار نہیں ہوتا ہے. ہار اور جیت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے. مقصد، جس مقصد کے لیے جنگ کر رہے تھے وہ مقصد کس کو حاصل ہوا؟ ٹھیک ہے، مقصد کس کو حاصل ہوا؟ اگر مثال دو جنگوں میں سے کسی ایک کو اپنا مقصد حاصل ہو گیا، جس کو مقصد حاصل ہوا وہ فاتح. اب جنگ کا مقصد کیا تھا یزید اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں؟ امام حسین کا مقصد کیا تھا جنگ کا؟ امام حسین کا مقصد یہ دین بچ جائے، ٹھیک ہے، اصلاح ہو جائے امت کی، لوگ بے راروی کا شکار نہ ہوں، دین محمدی پامال نہ کیا جائے، حرام محمدی حرام محمدی رہے، حلال محمدی حلال محمدی رہے، دونوں مکس نہیں ہونے پائیں. یزید کیا چاہ رہا تھا؟ کہ حسین بیعت کر لیں. یہی تو چاہ رہا تھا نا، مقصد تو یہی تھا. اگر امام حسین ایک مقصد کر لیتے تو کہاں وہ گھیر کے لاتا، کہاں جنگ ہوتی؟ نہیں ہوتی نا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ مقصد کس کو حاصل ہوا، امام حسین کو یا یزید کو؟ جواب آپ کو خود مل جائے گا. اس میں کوئی نہ لڑائی کی بات ہے نہ جھگڑے کی بات ہے. اور ہر عقل مند انسان یہ کہے گا کہ ہاں امام حسین کو مقصد حاصل ہو گیا، بس مقصد جس کو حاصل ہو گیا اس کی جیت ہو گئی. چلیے یہ تو ہو گیا، جیت ہو گئی امام حسین کی. اعتراض یہی تو ہے کہ جب جیت ہو گئی تو پھر جیت پہ تو جشن ہونا چاہیے، کیوں جشن نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے، ہمارے یہاں کسی بات کو سمجھنے کے لیے دین میں بلکہ ہمارے یہاں سے مراد یہ دین ہے، وہ الگ بات ہے کوئی عمل نہ کرے. دین کو سمجھنے کے لیے، دینی باتوں کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا سہارا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کون سی چیز؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت. حدیث ثقلین ہے نا. حدیث ثقلین کیا ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی.
ما ان تمسکتم لن تضلوا بہا، ٹھیک ہے، ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ دیکھو رسول نے فرمایا میں تمہارے حدیث ثقلین میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور ہمارے اہل بیت، اگر ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے. ایک بات یہ اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں دو چیزوں سے، یعنی قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے دین کو سمجھا جاتا ہے. دیکھیے یہ رونا، یعنی کہتے ہیں کہ شہید اگر مثال کے طور پر فتح ہوئی ہے تو کیوں گریا کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فتح میں تو جشن منانا چاہیے. دیکھیے مسئلہ یہی ہے، ہم اہل بیت، میں نے عرض کیا کہ غم کے موقع پر مثال کے طور ٹھیک ہے فتح امام حسین کی ہوئی ہے، تو ہم جو گریا کرتے ہیں، ہم جو روتے ہیں، ہم جو مجلس کرتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں، کیا فتح پہ گریا کرتے ہیں؟ یہ تو ہر عقل مند آدمی جانتا ہے، جو ہمارے مذہب و مسلک سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، وہ جانتا ہے کہ ہمارا گریا، ہمارا رونا، ہمارا نوحہ پڑھنا، ہمارا اشک بہانا امام حسین کی فتح پہ تھوڑی نہیں ہے. گرچہ مسلم عقیدہ ہے کہ حسین فاتح کربلا ہیں، گرچہ مسلم عقیدہ ہے کہ حسین دین کے فاتح ہیں، لیکن ہمارا گریا فتح پہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا گریا مظلومیت پہ ہوتا ہے. ہمارا گریا مظلومیت امام حسین پہ ہے، ہمارا گریا امام حسین کی بے کسی پہ ہے، ہمارا گریا امام حسین علیہ السلام سے بے درد طریقے سے قتل کر دینے پہ ہے. تو اس میں کون سا اعتراض ہے؟ اچھا قرآن نے بھی تو ایسا کیا ہے، قرآن نے بھی تو، مثال کے طور پر جناب ایوب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ آپ بتائیے. ہاں موجود ہے. آپ یہ بتائیے جناب ایوب، جناب یوسف کے بچھڑ جانے پہ جو گریا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گریا کرتے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو فراق، جدائی، بیٹے کی جدائی سے. لیکن یہ بتائیے جب یوسف پلٹ کر کے ایوب سے مل جاتے ہیں، اس کے بعد تک کیوں گریا کرتے رہتے ہیں جناب ایوب؟ کیوں جشن نہیں منا رہے ہیں؟ کیوں جشن نہیں منا رہے ہیں؟ یہ بتائیے، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد بھی گریا کر رہے ہیں. بھائی اب تو بیٹا مل گیا ہے، اس کے بعد جب تک زندہ رہے گریا کرتے رہیے. یہ میں میری کتابوں میں نہیں لکھا، خالی یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا تاریخ میں، جب تک زندہ رہے ان پر گریا کرتے رہے. کیوں؟ کہا کہ کس لیے گریا؟ جب بھی یاد آ جاتی تھی مظلومی، بے دردی کہ ہمارے دوسرے بیٹوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، کتنا برا سلوک کیا ہے، جبکہ واپس پلٹ آئے ہیں ایوب، لیکن امام حسین واپس پلٹ آئے ہیں جناب یوسف، لیکن امام حسین کے نہ جانے 71 یوسف چلے گئے، واپس نہیں آئے. تو اگر ہم اس پر گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، تو اس میں کون سا؟ یہ ایک جواب قرآن کی روشنی. اب روایت کی روشنی میں صحیح ہے ہمارا گریا کرنا کہ نہیں؟ صحیح ہے ہمارا جو ہے غم منانا اس پر کہ نہیں امام حسین کی شہادت پر؟ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ دین کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی. میں نے قرآن کے ذریعے سے آپ کو مثال دی، اب حدیث کے ذریعے سے. حدیث کیا کہتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، ٹھیک ہے، وَأُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، کہ ہمارے شیعوں کو ہمارے بچے ہوئے خمیر سے خلق کیا گیا ہے. ایک حدیث کا ایک ٹکڑا کہ ہمارے شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے، اور ہمارے ولایت کے پانی سے، ہماری ولایت محبت، سرپرستی، ہمارے محبت کے پانی سے انہیں خلق کیا گیا ہے. پھر شیعہ پھر کیسے کہتے ہیں؟ پھر علامت بتا رہے ہیں شیعوں کی، شیعہ کون ہوتے ہیں. پھر اگلا بتاتے ہیں کہ یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری خوشی میں، ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں، اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں.
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیعہ ہمارے وہ ہوتے ہیں یحزنون لحزننا، ٹھیک ہے، ویفرحون لفرحنا، کہ ہمارے غم میں غمگین اور ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، اس لیے ہم غم میں غم اور خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ ایک تو یہ نتیجہ ہے، اس لیے ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر جو ہے بظاہر وہ فاتح ہے، لیکن بہرحال ان کی شہادت پہ ہم غم مناتے ہیں، کیونکہ غم ہے، انہوں نے حکم دیا ہے ہمیں۔ لیکن اس حدیث میں جو غور کرنے والی بڑی نازک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ یحزنون لحزننا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے غم میں غم مناتے ہیں اور خوشی میں خوشی۔ امام نے اپنی اس حدیث میں غم کو پہلے بیان کیا ہے، شیعوں کی علامت کو، کہ شیعہ ہمارے غم میں غم، کہہ سکتے تھے کہ ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، ہمارے غم میں غم مناتے ہیں، ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے، بات تو وہی ہے، کرتے تو ہم وہی، لیکن نہیں، امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ غم خوشی پر ترجیح رکھتا ہے، ہمیشہ غم مقدم ہے، یعنی غم پہلے ہے خوشی بعد میں ہے، غم پہلے ہے خوشی بعد میں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں تو امام رسول اکرم نے پہلے گریہ کیا ہے، اس کے بعد مسکرائیں، ٹھیک ہے، پہلے خوشی ہے اور پہلے غم ہے، اس کے بعد یعنی خوشی کو مؤخر کیا ہے، خوشی کو بعد میں رکھا گیا ہے، غم کو پہلے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز، ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا کہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی فتح پہ عزاداری تھوڑی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ ماتم، ٹھیک ہے، اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، ہمارا یہ پروٹیسٹ ہے، ہم بتائیں گے آنے والی نسل تک، قیامت تک آنے والی نسلوں تک ہم امام حسین کے پیغام کو بتاتے رہیں گے تاکہ دین جو ہے دنیا سے ختم نہ ہونے پائے، یعنی کربلا کا حال غدیر کی طرح نہ ہو جائے، لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، کربلا کو بھولنے نہیں دیں گے، جب بھولنے نہیں دیں گے تو اسی طرح عزاداری کریں گے تاکہ قیامت تلک کی ہم احتجاج کریں۔ احتجاج اسی لیے کرتے، یہ احتجاج ہے ہمارا، یہ ان کی فتح پر فتح ضرور ہے ان کا، لیکن اس پر احتجاج، پروٹیسٹ ہے ظالم، تاکہ کوئی بھی ظالم اس طرح کا ظلم اپنے زمانے میں نہ کر سکے جیسے امام حسین کا ہوا۔ آخری بات، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ درس کو تمام کر دیں گے۔ آخری بات، اچھا آپ کے بقول اگر ہم جشن کرنے لگیں ان کی فتح پر، ایک تو ہم کریں گے نہیں، میں نے آپ کو مثال بھی دے دی، میں نے عرض کیا تھا اب حدیث کی روشنی میں کہ ہمارے ہاں تو اتنی اہمیت ہے کہ غم کو ترجیح دی گئی ہے خوشی پر، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ابھی امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت آئی ہے۔ کوئی شیعہ کہتے میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے محفل کی ہے، جشن کیا کسی نے؟ جیسے اور معصومین کی بیٹھ کر کے قصیدے پڑھتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں اور طرح طرح کے لوازمات اور پکوان اور طرح طرح کی پذیرائی اور مہمان نوازی ہوتی ہے، کیا کسی نے؟ امام کا کیا امام نہیں ہے وہ ہمارے؟ کہا نہیں، وہ ہمارے امام ضرور ہیں، انہیں اماموں نے تو بتایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، انہیں اماموں نے تو بتایا ہے کہ اپنی ہم خوشی کے مرحلوں میں اور غم کے مرحلوں میں کیسے زندگی گزاریں، لہذا غم مقدم ہے۔ یہ آخری بات، جشن اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے دیکھا ہے جشن کا کیا عالم ہوتا ہے اگر ہم اس طرح کا جشن منانے لگیں۔ عیسیٰ مسیح، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کا نظریہ پھانسی دے دی گئی، جو بھی مان لیجئے، لیکن ہوتا کیا ہے کرسمس ڈے پہ؟ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو یہی ہے نا، کرسمس ڈے چھوڑیے، جب ان کو اٹھایا گیا تو جشن جو مناتے ہیں، کس کا جشن مناتے ہیں؟ عیسیٰ مسیح کا جو جشن مناتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جتنی بدکاری ہو سکتی بدکاری ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، منحرف ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک، لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے معصومین نے اس فتح پر جشن منانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہمارے پاس واقعی بے داغ رہبر ہیں، معصوم ہمارے پاس بے مثال ہیں، جنہوں نے ہمیں
زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے. اور پھر امام حسین کی عزاداری جو ہے امام سجاد کے بعد سے کون سا ایسا معصوم ہے امام زمان تک کہ جس نے عزاداری نہیں کی ہے اور پتہ چلا کہ آج وہ خوشی منا رہا ہے کہ فتح ہوئی امام کی. ارے امام کی فتح پہ تو ہمیں فخر ہی ہے, امام کی شہادت پہ ہمیں فخر ہے, لیکن فخر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی مظلومی کو بھول جائیں. جس دن ہم ان کی مظلومی کو بھولیں گے اسی دن یزید کے چہرے پر واقع مظلومیت کی نقاب پڑ جائے گی کہ ہاں یہ مظلوم ہے, اس نے کچھ کیا نہیں ہے, اور وہ ہونے نہیں دیں گے اہل بیت کے چاہنے والے. لہذا معلوم ہوا کہ ہم جو مثال کے طور پر عزاداری اور نواخوانی اور ماتمداری کرتے ہیں وہ امام حسین کی فتح پر نہیں ہے بلکہ ان کے مظلومیت پر ہے, اور اس پر ہم ہمیشہ سوگ اور اس پر ہم ہمیشہ گریہ کرتے رہیں گے. یہ آج کا درس ہے. اگر کسی کا سوال ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ یہیں سے انشاءاللہ حضرات سے ہم اجازت چاہیں گے, اور انشاءاللہ آپ سب کی دعا سے اربعین جانے کا موقع فراہم ہو رہا ہے پروردگار عالم کے فضل و کرم سے. بس دعا کریے کوئی موانع پیش نہ آئے, کوئی رکاوٹ وہاں تک پہنچ کے. آپ سب کی طرف سے نائب الزیارت ہیں, اور آپ سب کا سلام انشاءاللہ امام کی خدمت میں ہم پہنچائیں گے. بس دعا حضرات کریں کہ ساتھ خیریت کے سب لوگ پہنچیں, ہم ہی نہیں سبھی لوگ خیریت سے واپس جائیں, پہنچیں اور واپس پلٹیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.